الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ میں شکر گزار ہوں مفتی خالد محمود صاحب کا اور ان کے رفقا کا، دارالعلوم کالا شفاقو کا، عالمی مجلس قدسیان کرام کا، جن کی یہ تقریب ہے۔ آج دارالعلوم کالا شفاقو کے سماعی امتحان کے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم ہوئے ہیں، اور اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ تقریب ہے، جس میں مجھے کچھ گزارشات پیش کرنے کا کہا گیا ہے۔ موضوع سیرت النبی ہے، ماحول تعلیمی۔ موضوع کیا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماحول کیا ہے؟ تعلیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تو ہزاروں پہلو ہیں۔ میں علماء کرام سے عرض کیا کرتا ہوں کہ سیرت کی کوئی درمیانی سی کتاب کھول لیں، اس کی فہرست چیک کریں، سینکڑوں میں ہے کہ ہزاروں میں ہے، وہ ساری سیرت ہے۔ بخاری شریف کی دونوں جلدوں کی فہرست دیکھ لیں، 6-7 صفحے کی فہرست ہے، ہزاروں میں ہے۔ ہر بات سیرت ہے، حدیث کی ہر بات سیرت ہے، سنت کی ہر بات سیرت ہے، حضور کا ہر ارشاد سیرت ہے، ہر واقعہ سیرت ہے۔ جس بات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی ہے وہ سیرت ہے۔ ہزاروں پہلو ہیں۔ یہ ایک زمانے میں ایک محاورہ فارسی کا مشہور تھا، بحر ناپیدا کنارے، وہ سمندر جس کے کنارے معلوم نہیں ہیں۔ ہوتے تھے جب زمانے میں ترقی نہیں کی تھی، بہت سے سمندروں کے دوسرے کناروں کا علم نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے کا محاورہ ہے بحر ناپیدا کنارہ۔ اب دنیا میں زمین میں تو کوئی سمندر ایسا نہیں جس کے کنارے معلوم نہ ہو، سب کے معلوم ہے۔ اب یہ محاورہ اگر صادق آتا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ایسا سمندر ہے نہ جس کے کنارے ملتے ہیں نہ جس کی گہرائی۔ ماشاءاللہ چلے جاؤ، نئے جہان آباد ہیں، نئی وسعتیں آباد ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں یہ فارسی کا محاورہ اب صرف جناب نبی کریم کی سیرت طیبہ پر صادق آتا ہے۔ بحر ناپیدا کنار، وہ سمندر جس کے کناروں کا پتہ نہیں ہے، نہیں ہے، کہاں ہے، نہیں ہے بلکہ۔ تو ان ہزاروں باتوں میں سے بات تو یہ قاضی کرنی ہوتی ہے۔ ایک بات اور شامل کر دیتا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، حالات مبارکہ پر، ارشادات مقدسہ پر 1400 سال سے بولا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ ہزاروں لوگ بول رہے ہیں، ہزاروں لوگ لکھ رہے ہیں۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیرت مکمل بیان ہو گئی ہے؟ ہر زمانے میں کوئی نیا نقطہ سامنے آتا ہے، کوئی نیا موتی ملتا ہے، لیکن چونکہ ماحول تعلیمی ہے، اس سے سیرت طیبہ میں سے تعلیمی ماحول کی 2-3 باتیں آ سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے بارے میں جو چند ہدایات فرمائی ہیں تعلیمی ماحول کی، ان میں سے 4 یا 5 ہیں۔ حضور کو اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن پاک میں حکم دیا ہے، قرآن پاک کے بارے میں حکم دیا ہے، اور متعین کیا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ بہت سے 4 یا 5 کا ذکر مختصر وقت میں کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث۔ ہم نے قرآن پاک آپ پہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ بھی تھوڑا تھوڑا لوگوں کو سناتے رہیں۔ ہم نے قرآن پاک مکث وقفے سے 23 سال میں نازل ہوا،
بابا صاحب تو 2 دن میں پڑھ جاتے ہیں، ایک دن میں پڑھ جاتے ہیں، لیکن نازل کتنے عرصے میں ہوا ہے؟ 23 سال، تھوڑا تھوڑا کر کے. کیوں؟ تقرأہ الناس علی مکث، کہا کہ آپ لوگوں کو قرآن پاک وقفے وقفے سے سناتے ہیں. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تعلیمات ہیں، اللہ کا ارشاد ہے، لوگوں کو سنایا جاتا رہنا چاہیے. اللہ کا کلام لوگوں کو مسلسل وقفے سے سنایا جاتا رہنا چاہیے. قرآن پاک کا تعلق یہ ہے کہ لوگ وقفے وقفے سے، پورا مسلسل نہ سنائیں لیکن وقفے وقفے سے سناتے رہیں، آپ سناتے رہیں، لوگ سنتے رہیں، اور یہ سنایا جاتا رہنا چاہیے. یہ پہلا حکم ہے ان کو قرآن پاک. تقرأہ علی الناس علی مکث، آپ وقفے وقفے سے لوگوں کو قرآن پاک سناتے ہیں. دوسری بات کہ محمد کتاب، قرآن پاک صرف سنائے نہیں، تعلیم بھی دے سکتے. قرآن پاک صرف سنائے ضرور، لیکن صرف سنائے نہیں، قرات کے ساتھ تعلیم. محمد کی کتاب تعلیم دے. تعلیم کیا ہے؟ قرات و الفاظ ٹھیک ہے، ثواب ہوتا ہے، اجر ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، کان میں اللہ کی آواز پڑتی رہتی ہے. تعلیم کیا ہے؟ سادہ ترجمہ آغاز کروں گا کہ کم از کم قرآن پاک کے ترجمے تفسیر کی کلاس ضرور ہونی چاہیے لوگوں میں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ قرآن پاک کہتا ہے. یہ ہم سے بھی تقاضا کی، حضور کو تو حکم دیا ہی ہے کہ محمد کتاب کی تعلیم دو. خالی پڑھو بھی، سناؤ بھی، تعلیم بھی دو. تعلیم قرآن پاک کیا کہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال قرآن پاک سنایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے. صرف سنایا ہے، سکھایا بھی ہے. اور کسی اہتمام کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال میں حاصل. اس تعلیم میں سورہ بقرہ کے 2.5 پاروں کی تعلیم میں 10 سال لگ گئے. وہ تعلیم کیا ہوگی؟ اللہ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے 10 سال میں سورہ بقرہ کی، یہاں پر 2 دن میں کر لی ہوگی، لیکن تعلیم میں نے کتنے عرصے میں حاصل کی ہے؟ 10 سال. اس کی آج کل شکل کیا ہے؟ 2 شکلیں. محمد کتاب کی آج کل پریکٹیکل شکل 2 ہے. ایک تو ترجمہ قرآن پاک کی کلاس ہو، الفی پھلکی گرامر کے ساتھ. میں آج کل یہ بات کمپلین کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہر مسجد میں مولانا صاحب کو، کمیٹی کو قرآن پاک کے ترجمہ کی کلاس کا اہتمام کرنا چاہیے نوجوانوں کے لیے، لیکن ہلکی پھلکی گرامر کے ساتھ. یہ تعلیم ہے. تعلیم کا اصل معاملہ کیا ہے کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکے، سمجھ سکے. اتنا قرآن پاک کہتے ہیں حتی تعلموا ما تقولون. قرآن پاک نے خود قرآن پاک کی تعلیم کا معیار کیا بیان کیا ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون. جو پڑھ رہے ہو تمہیں پتہ بھی ہو کیا پڑھ رہا ہوں. تو جی آج جملہ کس کا ہے؟ قرآن کا رہا. تو کس کے بارے میں ہے؟ قرآن کے بارے میں. حتی تعلموا، معیار یہ بیان کیا ہے. اتنی تعلیم ضرور ہونی چاہیے کہ پڑھنے والا اور سننے والا سمجھ سکے قرآن کہتا کیا ہے. ایک ہے تعلیم. تعلیم کا ایک دائرہ کیا ہے؟ کلاس. دوسرا دائرہ سیکنڈری، درس. تو وہ خود نہیں پڑھ سکتے، سمجھ سکتے، سمجھنے والوں سے سن لیں تو کیا کہتے ہیں. پہلا دائرہ کیا ہے؟ اوریجنل. دوسرا درجہ کیا ہے؟ سیکنڈری. تو لوگ خود نہیں سمجھ آتی تو سمجھنے والوں کے سامنے بیٹھ کے سن لیں کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے. یہ ہے جو محمد. ایک بات اور بھی کہی ہے، اور لوگ بہت زیادہ آج کے دور میں بہت زیادہ سمجھتے بھی ہیں. کتاب انزلناہ الیک لتبین للناس ما نزل الیہم. یہ بھی حکم حضور کو ہے
لتبین للناس معلوم سے لے لیں ہم. اگلا جملہ کیا ہے؟ لعلہم یتفکرون. قرآن پاک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے حضور آپ بیان کریں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اور لوگ بھی سمجھیں اور بھی کریں کیا کہتا ہے. لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. لتبین للناس کیا ہے؟ کیونکہ علماء کا ماحول ہے اس لیے میں یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک ہے آیت کا مطلب کیا ہے، ایک ہے آیت بولنے والے کا منشا کیا ہے. بسا اوقات لفظ جملے کا مطلب اور ہوتا ہے، کہنے والے کا منشا اور ہوتا ہے. آیت کا لفظوں کا مطلب ظاہری مطلب اور ہوتا ہے لیکن کہنے والے کی منشا اور ہو جاتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں، مثالیں تو 15-20 ہے، ایک دو مثالیں. آیت لفظوں کا مفہوم اور ہے، کہنے والے کی غرض اور ہے. ایک تو واقعہ بھی ہے لطیفہ بھی ہے. جب شہری کا حکم آیا نا، شہری کب تک ہے؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. کھاؤ پیو کلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. کھاؤ پیو رات روزے سے نکال دیں. پہلے رات میں روزن ہوتی تھی، نکال دیں. کھاؤ پیو کب تک؟ جب تک سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے لگا ہو گیا. الخیط الابیض من الخیط الاسود. لیکن لفظی ترجمہ کیا ہے؟ سفید ڈوری سفید دھاگا سیاہ دھاگا. لیکن مراد نہیں، کچھ لوگوں نے مراد یہ سمجھ نہیں کیا کہ لفظ مطلب یہی کرنا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے ماں صحابہ کرام نے ٹانگوں سے ڈوریاں باندھی کالی اور سفید. بہت سے لوگ کالا سفید دھاگا الگ الگ ہو جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو. تو بہت سے صحابہ کرام نے کہہ دیا ٹانگوں سے کالی اور سفید ڈوریاں باندھی. بخاری کی روایت ہے. سب اٹھ کر دیکھ رہے ہیں جب تک الگ الگ نظر نہیں آتی. کافی عجیب نے حاتم دائی کے بیٹے ہیں، بڑے صحابی ہیں. انہوں نے سرانے کے نیچے دو ڈوریاں رکھی، ایک کالی ایک سفید. سرانا اٹھا کے دیکھتے جب تک نظر نہیں آتی. کافی ہے. ایک دن کو بادل ہو گیا، دیر ہو گئی. اس دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ شہری بہت دیر تک رہی. کیا ہوا بھائی؟ یا صرف دھاگے بہت دیر سے الگ الگ لگ رہے ہیں. کون سے دھاگے؟ کون سے دھاگے؟ ایسے قرآن نے نہیں کہا کھاؤ پیو جب تک سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے الگ الگ لگ رہا ہو. خدا کے بندے کیا کیا تم نے؟ کہ اصل میں سرانے کے نیچے دو ڈوریاں رکھی ہوئی، دیکھتا رہتا ہوں کھاتا رہتا ہوں. آج بہت دیر سے الگ الگ نظر آئی ہیں. بادل ہو گئے اسے حضور مسکرائے. اللہ دل لگی کا جملہ فرمایا اذن لوسادت کا عزیز بھی آج عجیب تیرا سڑنا ایسے ہی چوڑا ہے. وہ ڈوریاں تیرے سڑنے بھی جا گئی اور یہ نہیں وہ اذن لوسادت کا عزیز بھی آج عزیز تیرا مسکرائے حضور تیرا سڑنا اتنا چوڑا ہے. اور افق پر جو سفید اور سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں وہ تیرے سڑنے کے لیے جا گئی. خدا کے بندے یہ نہیں وہ یہ لفظی مفہوم اور ہے، لفظی مفہوم اور ہے لیکن کہنے والے کی منشا اور ہے. یہ ہوتا ہے. ایک مثال اور ہے قرآن پاک سے. قرآن پاک 20 مثالیں کہ لفظوں کا معنی اور ہے، کہنے والے کی منشا اور ہے. قرآن پاک میں ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان طوف بہما. صفا مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہے. جو آدمی حج پہ جائے یا عمرے پہ جائے کوئی حرج نہیں کہ صفا مروہ کی دوڑ بھی لگا لے. من حج البیت تو بیت اللہ کا حج کرے او اعتمر یا کیا کرے عمرہ کرے. لا جناح علیہ کوئی حرج نہیں ان یطوف بینہما کہ صفا مروہ کی سعی بھی کر لے. کوئی حرج نہیں کہ کر لے. یہ اجازت ہے یا وجوب ہے؟ وجوب کی طرف سے آ گیا. کوئی نہیں یہ کام بھی کر لو یہ حکم ہے کہ اجازت ہے. اگر وہ نہیں کرتا
یہ جملہ کہ کوئی حرج نہیں یہ بھی کر لو، یہ وجوب کا جملہ ہے یا اجازت کا جملہ ہے؟ اجازت کیا ہے؟ وجوب کی طرف سے آ گیا. سائی کے بغیر حج ہوتا ہے؟ نہیں. سائی کے بغیر عمرہ ہوتا ہے؟ واجب کی طرف سے. یہ سوال سب سے پہلے ذہن میں آیا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عروہ بن زبیر خالہ جی سے پوچھا حضرت عائشہ سے، اماں جی قرآن تو کہتا ہے کوئی حرج نہیں کہ کر لو، تو مرضی عمل کریں یا نہ کریں، واجب کی طرف سے ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اماں جی نے بڑا عجیب سے کہا، اماں جی بڑی اماں جی وہ عائشہ تھی، عجیب جواب دیا، بیٹا قرآن پاک نے تمہیں نہیں کہا اس لیے تمہیں سمجھ میں آئی ہے، سمجھ میں نہیں آئی، جن کو کہا تھا ان کو سمجھ میں آ گئی، یہ تمہیں نہیں کہا اس لیے تمہیں سمجھ نہیں آئی، جن کو کہا ہے ان کو سمجھ نہیں آئی. اب جہاں طلباء کے لیے ایک سوال ہے، حضور حضرت عائشہ نے مسئلہ حل کیا کہ نیا مسئلہ کھڑا کر دیا؟ تمہیں نہیں کہا، یہ مسئلہ حل ہوا ہے یا نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے؟ مجھے نہیں کہا، تجھے نہیں کہا، اسے تجھے سمجھ بھی لیا. پھر حضرت عائشہ نے پس منظر کیا کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ حج پہ آتے تھے، سارے آتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے. اب حج طواف بیت اللہ کا طواف تو سارے ہی کرتے تھے، صفا مروا قضائی سعی قریشی کرتے تھے، ان کے حج قبائل. یہ کس کی یاد میں ہے؟ اماں حاجرہ کی یاد میں. ان کی ماں تھی قریشی، ان کی ماں تھی، وہ دوڑے رہا ان کی ماں دوڑی تھی وہ دوڑے، ہم کیوں دوڑے؟ یہ سب نہیں کرتے تھے، طواف کرتے تھے، صفا مروا کی صحیح نہیں کرتے تھے. اللہ کی قدرت، انصار مدینہ کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج صفا مروا کی صحیح نہ کرنے والے. انس بن مالک کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کنا نتحرج کنا نتعصم کنا نعدها فی الجاہلیہ، ہم اس کو جہالت کی بات کہتے تھے، ماں دوڑی تھی قیامت تک گواہ. جاہلیت میں یہ تھا. انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج دونوں صفا مروا کی صحیح نہ کرنے والوں میں تھے، حرج سمجھنے والوں میں تھے، گناہ سمجھنے والوں میں تھے. کنا نعدها فی الجاہلیہ، ہم اس کو جاہلیت کی بات سمجھا کہ ماں دوڑی تھی کیا مطلب دوڑتے. جب حجۃ الوداع کو جانے لگے، انصار مدینہ نے سوال کیا کہ آپ سن رہے سارے حج پہ جا رہے ہیں، آپ تو بیت اللہ کا طواف بھی کریں گے، صفا مروا آپ تو قریشی کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ سوال کیوں نے کیا؟ ہم تو نہیں کیا کرتے، جاہلیت سمجھتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ اللہ پاک نے ان کو جواب دیا کہ صفا مروا صرف اماں جی کی بات نہیں، شاعر اللہ میں سے ہے. پہلے ذہن صاحب ان الصفا والمروہ شعائر اللہ، اس طرح بیت اللہ شاعر اللہ میں سے ہے، صفا مروا بھی کی ہے، کیا ہے؟ شاعر اللہ میں سے. حج پہ آؤ کوئی حرج نہیں کرو یار، یہ کوئی حرج نہیں کرو، کس کو کہا؟ جو حرج سمجھتے تھے، ان کو بات سمجھ آ گئی. حضرت عائشہ نے کہا تمہیں کہا نہیں ہے اسی تمہیں سمجھ نہیں آئی، جن کو کہا تھا وہ سمجھ آ گئی ہے. اب ظاہری مفہوم کیا ہے اور حقوق کا اصل مقصد کیا ہے؟ اور بہت سی مثالیں میں بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ظاہری مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، کہنے والے کی غلط کچھ اور ہوتی ہے. یہ اس کو فلم میں نکھیڑا کہتے ہیں. یہ نکھیڑا کون کرے گا؟ آپ کریں گے. نہیں تو بھائی یہ اللہ آپ ان کو تعلیم بھی دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ کا مطلب کیا، اللہ کی غرض کیا ہے. یہ کون بیان کرے گا؟ قرآن پاک میں اللہ کی منشا کیا ہے، یہ کون بیان کرے گا؟ ایک سادہ سی بات آپ کو کہتے ہیں، کسی کی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وضاحت کس سے پوچھیں گے؟ میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی کسے پوچھیں گے؟ میں نے کوئی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ہائی کورٹ میں کریں گے، مطلب بات سمجھ نہیں آئی اور میں اپنی بات کا مطلب بیان کر دوں گا تو پھر کسی اور سے پوچھیں، کسی بھی اور سے پوچھیں. مولوی صاحب اپنی بات کا آپ واپس ہو کیا بات، مولوی صاحب کی بات کا مطلب واپس ہو گیا، کوئی سنے گا یہ بات؟ میری بات کا مطلب کون بیان کرے گا؟ اور میں جب بیان کروں گا وہ سمجھے کو
وہی ہوگی اور دوسری نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کسی کے پاس واٹس ایپ نمبر ہے کہ اللہ سے پوچھنے کا مطلب ہے یا اللہ آپ کی بات سمجھ میں ہے نمبر کسی کو پتا؟ وہ تو معاملہ ہی ایسا ہے کہ اللہ پاک ساری باتیں کرتے تھے، سمجھاتے پیچھے ہماری باری آئی کھڑکی بند کر دی، قیامت کو باندھ ختم ہو تو ہمارا یہ ہے کھڑکی بند کر اب قیامت کی بات کروں گا۔ اب کس سے پوچھیں گے؟ قرآن پاک کی کوئی بات سمجھنے میں کنفیوژن آ گئی ہے، کس سے پوچھیں گے؟ اللہ تک تو رسائی کسی کی ہے، اور جو کہے میری ہے وہ کیا ہے؟ جو کہے کہ میری اللہ تک رسائی ہے وہ کیا ہے؟ کذاب دجال ہے۔ اللہ تک تو رسائی نہیں ہے، اللہ کے نمائندے تک بھی رسائی ہے کہ نہیں ہے؟ رسول کسی کے ہیں؟ رسول کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ نمائندہ۔ محمد رسول، رسول کسی کہتے ہیں؟ اللہ کے نمائندے ہیں، اور نمائندہ جو بات کرتا ہے وہ اس کی ہوتی ہے، جس کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے۔ نمائندہ جو بھی بات ہے، آپ کے پاس کسی فرم کا نمائندہ ہے، کاروباری کام ہے، آپ تسلی کریں گے نمائندہ ہے یا نہیں ہے، لیکن جب آپ کو کنفرم کر لیں گے باقی اس فرم کا نمائندہ ہے، آپ سے ڈیلنگ کر رہا ہے، تو آپ اس کی کسی بات پہ پوچھیں گے کہ کس کی طرف سے کر رہے ہو، اپنی طرف سے کہ فرم کی طرف سے، کیا کریں گے؟ بات خراب ہے، ہم نمائندہ بھی آتے ہیں۔ نمائندہ جو بات کرتا ہے وہ اس کی نہیں ہوتی، کس کی ہوتی ہے؟ اس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ میں مثال اور دیتا ہوں، پاکستان میں سینکڑوں سفیر ہیں ملکوں کے، امریکہ کا سفیر ہے، تو کوئی بات کرتا ہے تو کس کی ہے؟ امریکہ کا سفیر اسلام آباد میں بیٹھ کے کوئی بات کرتا ہے تو کس کی ہے؟ پوچھ کے کر رہا تھا کس کی ہے؟ اپنی حکومت سے پوچھ کے کر رہا تھا کس کی ہے؟ تو بغیر پوچھے کر رہا تھا کس کی ہے؟ نمائندہ ہے۔ نمائندہ اپنی گورنمنٹ سے پوچھ کے بات کرے تب گورنمنٹ کی ہے، پوچھے بغیر بات کرے تب گورنمنٹ کی ہے۔ نمائندہ ہے یار، نمائندے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ کبھی کسی سے پوچھا کسی سفیر سے کہ جو بات کرے حکومت سے پوچھ کے کر رہا ہے؟ بھائی نمائندہ سفیر ہوں میں۔ نمائندہ جو بات بھی کرتا ہے کس کی طرف سے کرتا ہے؟ اچھا ایک بات اور دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی دور کتنا ہے؟ 23 سال۔ وہی کتنا سال نازل ہوتی رہی ہے؟ پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا، غار حرا میں۔ آخری وحی کیا تھی؟ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور بیمار تھے، آخری وقت تھا، ہاتھ بھی اٹھا ہوا تھا، آنکھیں چھت پہ لگی ہوئی تھی، میں سمجھتی کہ جبریل آئے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، میں سمجھی سارا ماحول۔ حضور نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، مجھے سمجھ آ گئی، انہوں نے اجازت مانگی ہے، انہوں نے جلدی آخری گئی تھی۔ 23 سال، 23 سال میں کتنی باتیں کی ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں کتنی باتیں کی ہوں گی؟ کیلکولیٹ کر لیں گے آپ، کتنے کام کیے ہوں گے، گن لیں گے؟ ان 23 سال کے ہزارہا کاموں میں، ہزارہا باتوں میں سے قرآن پاک نے ٹوکا کتنی باتوں پر ہے؟ 4 یا 5 باتوں پر۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، لما اذنت لہم، جناب یہ بدل نہیں کہتے کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ تو وہ کے مراقبوں کو کیوں اجازت دے دیا آپ نے؟ آپ نے شاید کیوں حرام کر دیا اوپر؟ جناب آپ نے عبداللہ بن ربیعہ کا زیادہ کیوں پڑھایا ہے؟ ذرا گنے کتنی ہیں جس کو ہم نبیر کہتے ہیں؟ کتنی ہیں؟ 4 یا 5؟ چلو کو 5 بھی ہو، 4 تو پکی ہیں، 4 ہیں۔ اب ایک بات پہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھے غور کریں، 23 سال کی ہزاروں باتوں میں سے نکیر کتنوں پر ہوئی ہے؟ 4 پر۔ ان 4 پر نکیر ہونے سے باقی ساری کنفرم نہیں ہوگی۔ ان 4 باتوں پر یہ نہیں کرنی تھی، باقی ساری باتیں کنفرم نہیں ہو گئی۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ نے پیپر دیا ہے،
10 سوال ہے، 10 سوال جواب دیا آپ نے، ممتحن نے 3 پہ کراس لگایا ہے، باقی بھی یس کر دیا، کیا مطلب اس کا؟ 3 ٹھیک ہے، 4 7 ٹھیک ہے، 3 غلط، اچھا 3 پہ کراس لگایا ہے، باقی پہ کچھ نہیں لکھا، اس کا مطلب باقی پہ ٹھیک ہے۔ ممتحن نے 10 میں سے 3 سوالوں پر کراس لگایا کہ یہ غلط ہے، باقی کچھ نہیں لکھا، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات کی تائید میں وحی آئی ہے وہ کیا ہے؟ وحی۔ جس پہ اللہ نے خاموشی اختیار کر لی ہے وہ کیا ہے؟ وحی۔ جس پہ یس لگایا وہ تو وہی ہے ہی، جس پہ یس نہیں لگایا، کراس بھی نہیں لگایا، وہ بھی کیا ہے؟ وہی ہے۔ یہی ہمارا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور کی کوئی بات بھی وحی سے خالی نہیں، یا وحی تھی یا اللہ کی خاموشی سے وحی بن۔ ہر میں یس کر رہا ہوں کہ اللہ، یہ آج کل یہ مغالطہ ہوتا ہے جی، تو سمجھ نہیں آ رہی بات، قرآن پاک کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں حل کروں گا۔ اللہ کا رسول کیا کہتا ہے؟ میں نوجوانوں سے، قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والے نوجوانوں سے یہ کہوں گا، اپنی لائن سیدھی کریں، پڑھیں۔ کنفیوژن آتی ہے، بڑے بڑوں کو بڑی بڑی کنفیوژن آئی، وہ شروع کروں گا تو رات گزر جائے گی، بڑے بڑوں کو بڑی کنفیوژن آئی، لیکن پروسیس کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے رجوع کریں۔ اللہ کے نمائندے نے کیا مانا کیا؟ اللہ کی بات کا معنی اللہ کے نمائندے نے کیا کیا ہے؟ اگر نمائندے تک رسائی ہے تو کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہے کہ فلاں صاحب یہ فرما رہے ہیں، مجھے یہ سمجھ آئی تھی، مجھے یہ سمجھ نہیں، قرآن پاک کی بات سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں آتی، بہت سی باتیں نہیں آتی تو تلاش کرو رسول اللہ نے کیا مانا کیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا کر لیا ہے وہ اچھا نہیں، وہی اچھا، وہ اچھا نہیں، وہی اچھا۔ ایک ہے مانا، حضور نے ایک بات اور مانا کیا کیا ہے؟ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، عمل کیا ہے۔ یہ بڑی مزے کی بات سنا تھا، حضور نے اس آیت پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ کیا کیا؟ ایک ہے زبان سے بھائی ساتھ کا مطلب یہ ہے، مل جائے آپ سب سینکڑوں ہزاروں حدیثیں ملیں گی آپ کو۔ حضور نے اس آیت کا معنی یہ کیا ہے، عمل معنی نہیں کیا، عمل کیا ہے۔ حضور کا اس آیت پر عمل کرنا یہ بھی قرآن پاک کی تشریح ہے یا نہیں ہے؟ اور اس پر اللہ کا خاموش رہنا یہ بھی وہی ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات ہے اس کا، یہ نماز قصر کرتے ہیں، ہم لاہور گئے تھے واپس آنے قصر کرتے آ رہے، کیا کہ میرے 2 پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک یہ قصر کا حکم کہاں ہے؟ قرآن پاک میں، لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ قصر کے ساتھ اللہ نے شرط لگا دی ہے، قصر کرو اگر تمہیں کافروں کے حملے کا ڈر ہو تو یہی جملہ نا، لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں تنگ کریں گے، حملہ کریں گے، کافروں کے حملے کا ڈر ہو تو 4 جملے 2 پڑھو۔ تو قصر حالت عمل میں ہے یا حالت جنگ میں ہے؟ حالت عمل کا قصر کی وجہ ہے، قرآن میں رہی، قرآن میں تو حالت جنگ کا قصر ہے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ اب آج میں ہم لاہور گئے تھے، کوئی ڈر نہیں کسی کا، لیکن ڈرتے بھی قصر کیا اور جنہوں قصر کیا، ابھی اصل کی رواج بولا آپ کو پیچھے پڑی ہے، قصر کرتے آ رہے۔ یہ حالت عمل کا قصر کدھر ہے؟ کہیں حکم بھی نہیں ہے، کہیں حکم بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی کہیں حکم نہیں ہے، کہاں سے آیا ہے؟ حافظ ابن کثیر نے واقعہ لیا۔ یہ اشکال سب سے پہلے حضرت عمر کے ذہن میں آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت الوداع سے واپس جا رہے ہیں، حضور تشریف لائے، آتے ہوئے قصر کرتے آ رہے ہیں، واپسی پر بھی قصر کرتے آ رہے ہیں۔ حجۃ الوداع سے زیادہ کبھی امن تھا؟ حجۃ الوداع پہ کہیں پورے جزیرۃ العرب میں کہیں حملے کا ڈر تھا؟ حضرت عمر کے ذہن میں کیا کر رہے ہیں؟ سیدھے تو یہ ہے پروسیس،
قرآن پاک کی آیت میں کچھ سلجھائی ہے، سیدھا کہاں جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گئے یا رسول اللہ یہ ہم کثر کر رہے ہیں، وہاں کر رہے ہیں. قرآن پاک نے تو شرط لگائی ہے خیف تو میت سے لیکن کہا ہم کو خوف نہیں. اتنا عمل میں ہم کبھی بھی نہیں تھے، اتنے بے خوف کبھی بھی نہیں ہوئے جزیرۃ العرب میں. ہم کو کثر کر رہے ہیں. سوال سمجھ گئے؟ اس میں بڑی مضبوط ہر بات مزے کی ہے، لیکن یہاں بڑی مزے کی بات ہے. میں عمر اللہ کا صدقہ کیوں واپس کر اللہ کا صدقہ کیوں واپس کر. میں اپنی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں. اللہ نے کہا حالت جنگ میں کثرت کرو، ہم کس میں کر رہے ہیں؟ حالت امن میں. کس کو بولنا چاہیے؟ اللہ بولا ہے چپ کر یار بات کرا. اللہ کا سردہ چپ کر گیا، تم چپ کر یار. اب حالت جنگ کا قصر قرآن میں ہے، حالت امن کا قصر حدیث میں بھی نہیں ہے، سنت میں ہے. حالت عمل کا قصر کس میں ہے؟ سنت کرتے آ رہے. تو یہ میں نے تیسری بات اس لیے وضاحت سے بیان کیا کہ زیادہ اردو یہی پڑتی ہے کہ کنفیوژن ہو گئی ہے جی. کنفیوژن فلاں کو دیکھو فلاں سے نہیں بلکہ کسی نے دیکھو تو سن رہا اتھارٹی کون ہے؟ یہ تیسری بات. دو باتیں اور کروں. پہلی بات کیا فرمائی تھی کہ تقرا اللہ سے اللہ بخش قرآن پاک کو لوگوں کو سناتے رہو. میں علماء کو تعلیمی ماحول نظام دے رہا ہوں کہ تقرا اللہ سے اللہ بخش. دوسری بات غالب محمد تھا پڑھائیں گے کو کلاس میں. تیسری بات سنت رسول ذریعے وضاحت بھی کرنا چاہتا کیا ہے. چوتھی بات کیا ہے؟ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. اس کتاب کے مطابق لوگوں کے فیصلے کیا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. آپ لوگوں کے درمیان ان کے جھگڑے مقدمات معاملات کے فیصلے بھی کیا کریں. یہ بھی قرآن پاک کا ایجنڈا ہے. اور انبیاء کے وارث کون کہلاتے ہیں؟ انبیاء کے وارث کون کہلاتے ہیں؟ وارثوں کے ذمہ یہ کام بھی ہے. یہ تقرا ہم کرتے ہیں، کرتے ہی نہیں کرتے، کرتے ہیں یار جالی مغل کا تھوڑا بہت کرتے رہتے ہیں. پھر زبیہ نے ناس میں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. اتاق میں بین الناس کس سے کرتا ہے؟ یہ ہماری ڈیوٹی نہیں. اچھا یہ بات کہیں نہیں جو عدالت نہیں ہے. عدالتوں کا کام نہیں. عدالتوں کا کام، ریاست کا کام تو فوجداری مقدمات میں ہوتا ہے. دیوانی مقدمات میں کاؤنسلنگ دنیا کے کس ملک میں نہیں ہے. محلے کے لوگ فیصلہ کروا رہے ہیں یا ثالثی کے لیے فیصلہ کروا رہے ہیں. میں سادہ سے مثال دیتا ہوں. مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں دو دکانداروں کا تنازع ہو گیا ہے تو سب سے پہلے کون بیٹھتا ہے؟ مارکیٹ کمیٹی. مارکیٹ کمیٹی یا مارکیٹ کے جھگڑے طے کرتی ہے نہیں کرتی؟ تو فیصلے ہوتے ہیں نہیں ہوتے. اگر مارکیٹ کمیٹی مارکیٹ کے دو دکانوں کا جھگڑا طے کر سکتی ہے تو مسجد کی کمیٹی محلے کے دو دوستوں کو دوسرا نہیں کرا سکتی. یہ ہماری ڈیوٹی ہے یار. اور یہ دارالفتاح ہے نا، میں اس حوالے سے آج کل میں یہ بھی میری کمپین کا حصہ ہے. ایک درس قرآن کی بات کیا کرتا ہوں. درس قرآن کا یہ کرنا، درس قرآن پاک کی کلاس ہر جگہ ترغیب ہوتی ہے. قرآن پاک کی کلاس عربی گرامر اس کے مقصد پوچھنا یہ کہ مسجد والی دارالفتاح میں خصوص فتویٰ دیا کرے، مشورہ فتویٰ بھی دیا کرے، مشورہ بھی دیا کرے. اور ساتھ اگر تحقیق ہمارا غلط کمال ہے. ہم نے اپنے شیرہ والا مسجد میں دارالفتاء والمشورہ، یہ مفتی صاحبہ میرے پاس سننے میں کہہ رہا ہے فتویٰ تو کتاب پر دینا ہوتا ہے، مشورے میں بڑی بھی نہیں ہوتی ہے. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟
لوگوں کو اجرت سے نکالا کرو یار، مشورہ دو، یوں کر لو یوں کر لو، یہ مشورہ کی سنت ہے۔ کسی پھنسے ہوئے کو مشورہ دے کر نکالا، یہ بھی سنت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، حضرت بلال حضور کے پاس کھجورے لائے، گھر کا سارا نظام انہیں کیا حاضر تھا، کھجورے ہوں گا، حضور نے فرمایا بلال ہمارے تو آپ نارمل سی کھجورے آیا کرتی، یہ اتنی اچھی کھجورے کہاں سے نہیں ہے؟ یا رسول اللہ، وہ عام کھجورے بازار میں دے کر 2 سا کے بدلے 2 کلو کے بدلے 1 کلو یہ میں نے لی تھی، 2 کلو عام کھجورے دے کر 1 کلو عمدہ کھجورے میں نے لی تھی۔ تو سود ہے یہ ہے نا، یہ کیا کیا تم یا رسول اللہ برابر کا کون کے ساتھ برابر بھی دے گا، کیا کروں مجھے چاہیے؟ بلال نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ مجھے اچھی اچھی کھجوریں چاہیے، مجھے یہ دے برابر کون دے گا، کیا کروں؟ حضور نے ایسا کرو، وہ پیسوں پہ بیچ دو، انہیں پیسوں سے یہ خرید لو۔ یہ مشورہ ہے، وہ فتویٰ کا سود ہے، یہ کیا ہے؟ پیسوں پہ بیچ دو یار، 2 سودے کر لو یار، پیسوں پہ بیچ دو، انہیں پیسوں یہ خرید لو۔ تو اختیار کرام سے بات کیا کرو یار، صرف فتوے نہ دیا کرو، مشورے دیا کرو کیسے نکل سکتے ہو۔ اور اگر 2 فریقوں کے درمیان حکم بن کے فیصلہ کروا دو، اللہ کی بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں کو کھانے کے لیے بچاؤ یار، لوگوں کو کھانے کے لیے سے بچانے میں کھانے کے لیے کا نقصان ہے، لوگوں کو فائدہ کا نقصان ہے۔ مسجد کی کمیٹی کو، خطیب صاحب کو یہ کافی کرنی چاہیے۔ ہم نے ماضی میں جھگڑا ہوئے بیٹھ کے نکال دو یار، بچاؤ ان کو کھانے کے لیے سے، مصیبت سے 10 سال لگے رہ گئے ہو۔ تو یہ میں نے عرض کیا ہے، 4 باتیں میں نے ذکر کی ہیں۔ تعلیمی ماحول میں حضور کا ایجنڈا قرآن پاک نے بیان کیا ہے، لِتَقْرَأَ وَلَنَّاسَ عَلَىٰ مُكْثٍ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ۔ کہ میں نے بہت سی بات 4 یہ حضور کا ایجنڈا، تعلیمی ایجنڈا یہ تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیروی، ہم تو تھوڑا بہت کرتے ہیں، پیروی بھی کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس ٹریک پہ چڑھا دے کہ ہم امت کا فائدہ کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اور اگر محاضری قبول فرما، کئی ساری باتیں قبول فرما، جو باتیں صحیح ہوئی عمل کو کرتے ہیں، کوئی بات غلط ہوگی اصلاح کی کرتے، اور اگر بھی ادارے کو پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو سب کو دین کی برکات نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، ترقیات نصیب فرما، برکات نصیب فرما، قبولیت عطا فرما، رضا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمته۔